السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 15 ذوالحجہ سن 1445 مطابق 21 جون سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع نشہ خوری ایک شرعی گناہ اور سماجی جرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الملك الحق المبين أحل لعباده الطيبات وحثهم عليها وحرم عليهم الخبائث وحذرهم منها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے نمازی بھائیوں اور عزیز دوستو، خالق کائنات مالک الملک جل جلالہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو بے انتہا فضیلت اور عزت و تکریم بخشی۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا فرمان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ اور سب سے عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اور جس کے ذریعے اس کو عزت و تکریم بخشی ہے، وہ عقل کی نعمت ہے۔ عقل کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، معاملات کی حقیقت تک پہنچتا ہے، اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے اور نفع و نقصان کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں افئدہ سے مراد انسان کی عقلیں ہیں۔ رب ارحم الراحمین کی ہر نعمت پر اس کی شکر گزاری واجب ہے، اور عقل کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو عقل کو زائل کر دینے والی ہیں یا اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اور ایسی خطرناک چیزوں میں سر فہرست نشہ آور مادے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ بلا شبہ منشیات کا نقصان بہت بڑا ہے اور ان کا اثر بہت بھیانک ہوتا ہے۔ نشہ خوری بہت بڑا گناہ اور خبیث ترین جرم ہے، کیونکہ وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، جسمانی صحت کو برباد کر دیتی ہے اور آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ خدائے عز و جل کا فرمان ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ کے نیک بندو، منشیات سے بچنے والو، اپنے حق میں انسان کا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ وہ اپنے کو منشیات کے جال میں پھنسا لے اور نشہ خوری کا عادی ہو جائے۔ برے دوست و احباب اس کو اس جال میں پھنساتے ہیں، شروع میں شوق یا تجربہ کے نام پر اسے اس طرف بلاتے ہیں۔ اگر وہ ان کی بات مان لیتا ہے اور نشہ آور مادہ استعمال کر لیتا ہے تو یہیں سے اس کے اختتام کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی تباہی کی شروعات ہوتی ہے۔ آخر کار وہ بربادی کی کھائی میں گر جاتا ہے، پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور اس کی عاقبت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ باری تعالی جل جلالہ نے بالکل حق فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد اور برائی برپا کرنے والوں کی پیروی مت کرنا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے ڈرو
اور جو لوگ یہ خطرناک شوق پورا کرنا چاہتے ہیں اور ان زہریلے مادوں کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں بس یہی کہنا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے انجام میں غور کیا جو آپ سے پہلے ایسا کر چکے ہیں؟ اس تجربے سے انہیں کیا ملا؟ نشہ کی لت سے ان کی زندگی تباہ ہو گئی، ان کے خاندان برباد ہو گئے، ان کی صحت خراب ہو گئی، ان کی ساری دولت ختم ہو گئی، بدنامی ان کے ہاتھ لگی، اور وہ معاشرے میں برے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو، برے لوگوں کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ ہمیشہ برائی اور گناہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آ جاتا ہے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جاتا ہے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ انہی جیسے لوگوں کے بارے میں خدائے عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ یا اللہ، ہم کو اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی برائی اور منشیات سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو اپنے دین کی تعلیمات پر جمنے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فرمان پر عمل آسان فرما۔ اللہ کے نیک بندو، نشہ خوری حرام ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں امارات میں نشہ خوری اپنے وطن کے ساتھ ایک قسم کی غداری ہے، اور آدمی کا یہ برا عمل اپنی مدبر حکومت کے لیے باعث رسوائی ہے۔ جس مہربان حکومت نے اپنے شہریوں کی راحت کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور علاج معالجے کا بہترین انتظام کیا ہے، اور ان کی خوشگوار زندگی کے لیے بے انتہا دولت خرچ کی ہے، تاکہ عوام ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور دین و دنیا کی کامیابی حاصل کریں، پھر وقت آنے پر وطن کے تئیں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیں۔ بلا شبہ منشیات کی روک تھام کرنا ایک شرعی حکم ہے، اور نئی نسل کو نشہ کی لت سے بچانا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ لت ایک ناسور ہے اور یہ پورے معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اور تم میں سے ہر شخص نگراں اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ بچوں کے والدین اور سرپرست حضرات، اپنے بچوں کو ہر قسم کی برائی سے دور رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اپنے جگر گوشوں کی زندگی محفوظ رکھنے میں آپ کا انتہائی اہم کردار ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کو دین و دنیا کی بھلائی کی بات بتائیں، ان پر نگاہ رکھیں، ان کی بھرپور نگرانی کریں، ان کے دوستوں کے بارے میں علم رکھیں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو مطالعہ اور نفع بخش کاموں میں مشغول رکھیں۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بچوں کے سلسلے میں غفلت برتنا گناہ ہے، اور یہ امانت میں خیانت ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیے، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ بے شک اللہ تعالی ہر نگراں سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا، یہاں تک کہ مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ گچھ فرمائے گا۔ اساتذہ کرام و معلمات محترمات، آپ کے طلباء آپ کے درمیان امانت ہیں۔
اللہ رب العزت نے آپ کو ان کی تعلیم و تربیت کا موقع دیا ہے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لہذا ان کے بارے میں پوری طرح آگاہ رہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور سلامت روی پر توجہ دیں، ان کے اندر دینی و فکری شعور پختہ کریں، برائی بھلائی اور نفع نقصان کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے رہیں۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنی حفاظت اور نگرانی کے بندھن میں محفوظ کر سکیں گے اور نئی نسل کو منشیات سمیت ہر برائی سے بچا سکیں گے، اور ہمارے بچے شریعت و سنت کے پابند بنیں گے، اپنے لیے اور اپنے سماج کے لیے نفع بخش کام کر سکیں گے اور وہ دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ، یا کریم، ہمارے بچوں اور بچیوں کو نشہ خوری اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تا زندگی ان کو اپنی طاعات و عبادات پر ثابت قدم فرما، اور اپنی رحمت سے ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔